بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور تمہارا بخشنے والا رب رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑے تو پھر ان کو جلد ہی عذاب میں گرفتار کر لے، بلکہ ان کے لیے ایک متعین وقت ہے جس کے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے ایسا کیوں؟ تو جواب ملتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ رمضان کے جمعہ کا طاقتور وظیفہ۔ آپ نے رمضان المبارک کا جمعہ ادا کر لینے کے بعد سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر 91 بار آیت کریمہ، پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی پریشانی بیان کرنی ہے۔ پریشانی جیسی بھی ہو بارگاہ الہی میں بیان کرنی ہے اور دعا کرنی ہے۔ آپ کے ہاتھ نیچے آئیں گے تو دعا قبول ہو چکی ہوگی انشاءاللہ۔ تو پڑھتے ہیں اپنے ٹوٹکوں کی طرف، تو آپ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، سحری زیادہ پھل ضرور کھائیں، یہ آپ کو دن بھر انرجی پرووائڈ ہائیڈریشن سے بچائیں گے۔ سحری اور افطاری کے درمیان تھوڑی سی ایکسرسائز ضرور کریں، جیسے چلتے پھرتے رہنا یا لیٹ کر کچھ ایکسرسائز کرنا۔ افطار میں زیادہ تلی اور فرائیڈ چیزوں سے پرہیز کریں۔ زیادہ مسالے دار کھانے ہضم کرنے میں مشکل پیدا کر سکتا ہے۔ پانی کی کافی مقدار پیئے تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے۔ افطار میں پروٹین اور فائبر والی چیزیں شامل کریں، جیسے کہ دہی، سبزیاں اور دال وغیرہ۔ زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں تاکہ آپ کا جسم افطار تک طاقتور اور فریش رہے۔ سونے سے پہلے ہلدی والا دودھ ضرور پئیں۔ بڑی الائچی کا استعمال کریں۔ سفید مرچ خوراک میں شامل کریں۔ لہسن، دھنیا، آملہ، ناریل کا استعمال کرنا آپ کو صحت مند رکھ سکتا ہے۔ افطار میں گنے کا رس ضرور استعمال کریں۔ رمضان المبارک میں میٹھا چینی والا پانی نہ استعمال کریں، نیمبو کا زیادہ استعمال کریں۔ سحری افطاری میں کھیرا کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں کم کھانے کا حکم دیا ہے، ہم رمضان میں زیادہ کھاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہیلدی چیزیں کھائیں اور کم سے کم کھائیں۔ یہ مہینہ ہمارے جسم کا صدقہ ہوتا ہے۔ پیشاب کے اندر جاگ پروٹین کی وجہ سے بنتی ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ۔ مسالے روشنی اور چولہے کی دھوپ سے دور رکھو۔ اگر انہیں چولہے یا روشنی کے قریب رکھا جائے تو ان کی خوشبو متاثر ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بدن میں خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی بن سکتی ہیں: انڈے، چاول، کھانے کا تیل، مرغی کا سالن اور آلو وغیرہ۔ پیاز دہی کے ساتھ کھانے سے ڈائریا نہیں ہوتا۔ خربوزے کے چھلکے سکھائیں اور اسے پیس کر رکھ لیں۔ جب گوشت جلدی گلانا ہو تو اس میں 3 سے 4 چمچ ڈال دیں، گوشت جلدی گل جائے گا۔ انگور اور فالسے کا جوس بنا کر پینے سے ذہنی ٹینشن سے نجات ملتی ہے۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر دودھ پینے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ فارمی مرغی کا گوشت کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے۔ پرندوں کو پانی ڈالنے سے رزق کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھو تو لالچ اور حرص سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ اگر نماز کی عمدگی کسی شخص کے ذوق عبادت کو مجروح نہ کرتی ہو تو اسے بلا شبہ عمدہ لباس یکتن کرتے رہنا چاہیے۔ دودھ اور لسی ایک ساتھ پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ گرمی کے موسم میں برف کے ٹکڑے نہیں کھانے چاہیے کیونکہ اثر پڑتا ہے اور دماغ کا فالج ہوتا ہے۔ دسترخوان پر بیٹھو تو ہاتھ کو قابو میں رکھو۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو۔ کسی محفل میں بیٹھو تو اپنے زبان کو قابو میں رکھو۔ خشک کھانسی اگر رات کو سونے نہ دے تو صبح شام 1 چمچ شہد 6 دانے کالی مرچ ملا کر کھا لیں، کھانسی میں سکون مل جائے گا۔